بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکنامکس دا نیو وار فرنٹ کی نئی ایپیسوڈ آپ کے سامنے حاضر ہیں. میں اسد جعفری اور کیوان انور صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کے اندر. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے سولوشنز کے اوپر یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے. شروع میں بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, لیکن بالآخر یہ 9 مہینے کا ٹائم تقریباً پاس کیا گیا اور اس کے بعد قوم کو ایک سرپرائز دیا گیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. اور یہ 22ویں دفعہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے. اس سے پہلے 21 پروگرامز پاکستان آئی ایم ایف کے لے چکا ہے, اور لیکن اگر کوئی بہتری آنی ہوتی تو وہ ہم سب کے سامنے ہوتی. اس وقت جو سچویشن ہے اس میں پرابلمز کے اوپر تو ہر جگہ بات کی جا رہی ہے, لیکن ہم نے آپ کے سامنے یہ طے کیا کہ سولوشنز کے اوپر بھی بات رکھیں گے. پرابلمز کو ہم نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے, لیکن الحمدللہ آپ کے سامنے کچھ ورکیبل اور کچھ ڈویبل سولوشنز وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ اس کو جہاں جہاں ہماری بات سنی جا رہی ہے ہماری بات کنوے بھی ہو رہی ہوگی اور اس کو کنسیڈر بھی کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو بھی سولوشنز ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہوں تو آپ ہمارے ایڈریس کے اوپر ضرور شیئر کیجئے, ہمارے پروگرام کا فیڈ بیک دیجئے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں جو ہماری پچھلی ایپیسوڈز میں آپ دیکھ چکے ہیں. وہ یہ کہ پاکستان اس وقت ایک فائنینشیل ایمرجنسی سچویشن میں, اور اس وقت یہ جو ایمرجنسی ہے یہ ایک وار ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے پچھلے 10 سالوں میں. اور ہمیں یہ بات ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت جنگی پوزیشن میں ہیں. اس جنگ کے اندر ہم گزر رہے ہیں جو پچھلے 10 سال سے جاری ہے. تو ہماری اس وقت ریکویسٹ یہ ہے, ہم اس بات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ماسز میں اس آئیڈیا کو فلوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پلیز اس بات کو ریئلائز کریں کہ جنگ سے باہر آنے کے لیے آپس کے اختلافات کو ختم کرنا پڑے گا. ہماری ریکویسٹ ہوگی آل پولیٹیکل پارٹیز, پیپل آف پاکستان, آل ملٹری لیڈرشپ, آل ریلیجس پارٹیز, کہ اس وقت ایک دوسرے کے گریبان کھینچنے کے بجائے اگر آپ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں, جو کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہم ہیں پاکستان کے ساتھ سنسیئر, کیونکہ پاکستان ہوگا تو ہماری پولیٹیکل پارٹی بھی ہوگی, ہماری ریلیجس پارٹی بھی ہوگی, ہم کاروبار بھی کریں گے, نوکری بھی کریں گے, تو ہم سب کا جو کامن انٹرسٹ ہے وہ پاکستان ہے. اور اس وقت پاکستان اس جنگ کی سچویشن میں ہے, یعنی ایک گڑھے کے اندر پاکستان گر چکا ہے. اس سے نکالنے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. اس چیز کو ہم عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ کے اندر بھی اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں اور آپ کو اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کا یہ جو پروگرام ہے یہ پاکستان کے لیے ایک زہر کے انجیکشن یا زہر کی گولی سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. اور اس کے اوپر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی, اور ہم اور آپ جو عام عوام ہیں اس میں بھی ہم بھی اپنا رول پلے کریں. اور یہ قربانی دینے کا وقت ہے, اس میں گورنمنٹ کو بھی قربانی دینی ہے, عوام کو بھی قربانی دینی ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ لیول سے شروع ہو تاکہ عوام کو یہ کانفیڈینس آئے کہ ہر دفعہ ہر مشکل کے اندر صرف عوام کے اوپر ہی پریشر نہیں ہوتا بلکہ گورنمنٹ بھی اس کا پارٹ ہے. تو سنسیریٹی کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ اس وقت اس ایمرجنسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. تو کیوان صاحب, پچھلی دفعہ آپ نے جو سولوشنز کے اوپر بات کی تھی, تو ایک تو کچھ شارٹ ٹرم سولوشنز کے بارے میں بات آپ نے کی کہ فوری طور پہ جو ہمیں بریدنگ سپیس چاہیے. اس وقت اس پرابلم میں ہم آ گئے ہیں, یعنی یہ جو وار سچویشن ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمیں بریدنگ سپیس چاہیے. اس میں کچھ آپ نے ایک ایگزامپل بھی کوٹ کی بکٹ لیکنگ کی, کہ جیسے ایک ٹوکری ہوتی ہے اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں اور اس میں سے پانی آپ اوپر سے ڈالتے جائیں لیکن وہ نیچے سے نکلتا جاتا ہے. تو سوراخ بند کرنے کے لیے آپ نے کچھ شارٹ ٹرم سولوشن سجیسٹ کیے تھے ہمارے ناظرین کے سامنے. یہ تقریباً آپ نے 7 سولوشنز دیے ہیں, شارٹ ٹرم سولوشنز. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم جو ناظرین کا فیڈ بیک ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے.
جو بھی کوشچنز ہوں گے وہ بھی اس کو لیتے رہیں گے ہم اپنی سیریز کے اندر اگلی ایپیسوڈز کے اندر. جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ لانگ ٹرم سولوشنز ہیں کہ اب اس صورتحال کو بار بار ریپیٹ ہونے سے روکا جائے. یعنی ایک گورنمنٹ جاتی ہے, نئی گورنمنٹ آتی ہے, وہ پچھلی کو بلیم کرتی ہے. جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جناب ہم تو کیونکہ یہ جو سچویشن ہے یہ ہمیں جہیز میں ملی تھی اس لیے ہم اس پہ قابو نہیں پا رہے. تو یہ بجائے اس کے کہ یہ بلیم گیم چلتی رہے, لانگ ٹرم میں پاکستان کس طرح سے سیلف سسٹینیبل ہو سکتا ہے, کس طرح سے اپنی خود مختاری کو بھی بچا سکتا ہے. اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو پچھلی دفعہ بھی آپ نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری سوورینٹی بلکہ ہماری انٹیگریٹی, ہم نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں اور اللہ کے نام پہ ہم نے یہ ملک لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان ایک معجزے کے طور پہ عطا کیا تھا. تو اس وقت یہ ساری سچویشن عوام کے سامنے بھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہوگی. اور ہم یہ امید ان سے یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں وہ اس وقت پاکستان کی صورتحال سے نکلنے میں اپنا رول پلے کریں. تو آج کی ہم ایپیسوڈ ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں اور کیوان صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ لانگ ٹرم سولوشنز کے اوپر کچھ گفتگو کا آغاز کریں گے. بسم اللہ. بہت شکریہ اسد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی آپ نے ابھی جو بات کی میرے خیال میں اس کی بڑی ریلیونس ہے ان اے سینس کہ دیکھیں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اور جس پوزیشن پہ ہمیں رکھا ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے. اسٹارٹنگ ود دا فیکٹ کہ اللہ نے ہمیں ایک نیوکلیر پاور بنایا الحمدللہ. اس کے بعد جو ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں, ہیومن ریسورس بھی ہے, نیچرل ریسورسز بھی ہیں, انڈسٹریل بیس بھی ہے, ایگرو بیس بھی ہے. تو اس سارے کچھ کے ہوتے ہوئے بھی ہم اگر اپنے آپ کو آئی ایم ایف کی جھولی کے اندر اور کشکول کے لے کے تو ان کے سامنے جائیں اور ان کی وہ شرائط جو کہ بہت زیادہ تذلیل والی بھی ہیں اور پھر یہ ہے کہ اپنی آزادی, ساورنٹی, انٹیگریٹی کو بھی کمپرومائز کریں, تو یہ ایک افسوسناک میرے خیال میں پوزیشن ہے. اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے, ہم نے پچھلی ایپیسوڈز میں بھی دیکھا کہ جو قومیں اللہ سے بغاوت کرتی ہیں اور اللہ کے احکامات کو پس پردہ ڈال دیتی ہیں, خاص طور پہ وہ قومیں جن کی تشکیل ہی اللہ کے نام پہ ہوئی, تو ظاہر ہے پھر اللہ کسی مد میں بھی کچھ جواب تو ان کو دیتا ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وارننگ دے رہا ہے اور اللہ نے ابھی تک وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ از ناٹ گیون اپ آن اس, اور یہی امید رکھنی بھی چاہیے. لیکن ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم پھر اپنے راستے کو درست کریں, درست سمت میں لے کے جائیں, ظاہر اللہ کی ساورنٹی مانیں اور اس کے بعد پریکٹیکل اقدامات بھی ایسے اٹھائیں جس سے ہم بہتری کی طرف جائیں رادر دین کے اپنے آپ کو فردر سنک کریں. ہم نے اسد بھائی جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں شارٹ ٹرم سولوشنز کی اور لیکنگ بکٹ کی ایک جو اسٹریٹجی یا ایک جو اپروچ تھی اس کو رکھا ہے. تو ہم اگر ان کانٹیکس دیکھیں تو ہم کر کیا رہے ہیں, ہم سولوشنز میں مائکرو اور میکرو کی بات ہم نے کی. مائکرو کہا کہ جی وہ عشرت حسین صاحب اور ان کی جو کتاب کا ریفرنس دے کے جو ان کی پالیسی میکنگ کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے وہ پرٹیننٹ ہے. لیٹس سی کہ ان کی کیا ریکمنڈیشنز آتی ہیں اور ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ہمارا زیادہ فوکس میکرو پہ. میکرو میں ہم نے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کی بات کی. شارٹ ٹرم ہم پچھلی دفعہ کور کر چکے ہیں جس کے اندر ہم نے ایگزامپلس بھی دی. شارٹ ٹرم کا آبجیکٹو یہ ہے کہ شارٹ ٹرم شوڈ فوکس آن دا امیڈیٹ کرائسس, کہ ہم اس امیڈیٹ کرائسس سے نکلیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبلائز کریں. یعنی کہ بٹوین دس ایئر اینڈ دا نیکسٹ ایئر 2019-2020 میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبلائز کر لیں تھرو دوز میجرز. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ 22nd پروگرام ہے یہ ہم جو جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اور 21 پروگرامز کا کیا ریزلٹ تھا. کسی کو اسیس تو کرنا چاہیے کہ ایک ریلیشن شپ ہے جس میں آپ 21 ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں, اس کے کیا ریزلٹ نکلے, اس کا کیا فائدہ ہوا, نقصان ہوا, کیا وہ پارٹی کریڈیبل ہے نہیں ہے. تو کہیں پہ کسی جگہ پہ ایک اسیسمنٹ رپورٹ ضرور بننی چاہیے. اگر اسیسمنٹ رپورٹ آپ نے بنائی بھی ہے تو اس کو عوام کے سامنے بھی رکھیں, یا ہے تو عوام کے سامنے ایگزیکٹلی. یہ ٹرانسپیرنسی کا تو یہی تقاضا ہے کہ جو لوگ آپ کو الیکٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں یا جنہوں نے آپ کے اوپر کانفیڈنس کیا ہے تو ان کے سامنے آپ ان کو اونرشپ کا احساس دیں کہ دے آر ایوری پاکستانی از دا اونر آف پاکستان. اسد بھائی مسئلہ ہی اسد بھائی ٹرانسپیرنسی کا ہے. دیکھیں یہ ایک رائٹ فل ڈیمانڈ ہونی چاہیے اور ہے بھی کہ
جو بھی پبلک ڈومین کی شرائط ہیں، دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف کا لون ہم لیتے ہیں، اس کے پیچھے جو لون ری پیمنٹ کی اوبلیگیشن ہے وہ تو پاکستان کے عوام کے اوپر ہے نا. جو ساورن ڈیٹ ہوتا ہے وہ اس عوام کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ری پے کریں، لیڈرشپ کے اوپر نہیں ہوتا. حکومت کیا ہے؟ حکومت الٹیمیٹلی تو وہ قوم اور وہ عوام ہے جو اس ملک کے اندر ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے لون لیتے ہیں اور شرط یہ ہوتی ہے کہ میں اور آپ یا ہماری عوام اس کو ری پے کرے گی، یہ اوبلیگیشن ہمارے سر پہ، ہمارے بچوں کے سر پہ ہے، لیکن اس کی شرائط سیکرٹ رکھی جاتی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے خیال میں سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، آئی ایف آئیز جن کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان جس ایگریمنٹ میں جائے گا اس کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ ایگریمنٹس کی ساری کنڈیشنز اور کلوزز جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھی جائیں، ڈیٹیلز کے ساتھ کہ اس کی تشریحات کیا ہیں. ایگزیکٹلی. جتنی بھی ٹریڈنگ آپ کی ایگریمنٹس بنتی ہیں، جتنی بھی سی پیک کی ایگریمنٹس ہیں آپ کی، جتنی بھی انٹرنیشنل ڈونرز، انٹرنیشنل ایجنسیز، ڈیفینس کو ہٹا کے، ظاہر وہاں پہ سینسٹیوٹیز انوالو ہیں، یہ ساری پبلک ڈومین کی جتنی بھی کنڈیشنز ہیں یا جتنی بھی ایگریمنٹس ہوتی ہیں ان کی کنڈیشنز کو ایکسپوز ہونا چاہیے اور یہ پبلک کے سامنے ہونی چاہیے. یہ ہے ٹرانسپیرنسی. جب تک اس ملک میں ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی، یعنی کہ آپ اپنی قوم کے انٹلیکچوئل شعور کو جو ہے وہ ڈسکریڈٹ نہ کریں. یا بالکل کھوتے گھوڑے نہ سمجھیں گے یہاں پہ جو عوام ہے. ہماری بڑی باشعور عوام ہے، لوگ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں. دیکھیں ہم بیٹھے ہیں نا، ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ اس درد سے بیٹھے ہیں کہ سچ کو سامنے لائیں اور سپورٹو رول میں لائیں کہ ہماری حکومت اور لیڈرشپ جو ہے اس معاملے کی گریوٹی کو سمجھے اور کچھ آپشنز جو ہم سامنے رکھتے ہیں ان کو کنسیڈر کریں. تو آبجیکٹو یہ ہے کہ جو عوام کی انٹلیکٹ ہے اس کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کانفیڈنس دیں گے تو عوام واپس کانفیڈنس دے گی. اٹس اے ٹو وے روڈ. تو اس بات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے شارٹ ٹرم کچھ سولوشنز دیے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم سولوشنز ٹیمپرری ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کا جو پروگرام آتا ہے یہ بھی ٹیمپرری نیچر کا ہوتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کا مینڈیٹ کیا ہوتا ہے. اس کا مینڈیٹ یہ ہوتا ہے اکانومی کرائسس میں، اس کرائسس کا ایک خطرناک رزلٹ ان کے لیے یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے جو لون دیے ہیں یا ان کی سسٹر کنسرنز نے جو لون دیے ہیں، وہ لون اگر یہ ملک ڈیفالٹ کرے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. دیکھیں بینکر کے لیے جو سب سے خطرناک پوزیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ لون ڈیفالٹ کر جائے گا. اس کے بعد پھر اس کے پاس لمیٹڈ آپشنز ہوتی ہیں. ظاہر ہے بینکر جو ہے وہ کوئی ملٹری فورس تو نہیں ہے نا کہ وہ جا کے زبردستی انسان کو اٹھا کے لے آئے گا یا اس سے جو ہے نا وہ فزیکل ریکوریاں کرا لے گا. تو بینکر کے لیے یہ ایک مشکل سچویشن ہے. تو دے ہیو کلیورلی ڈیوائزڈ کہ جس وقت ملک ایسی پوزیشن میں ہو کہ وہ ڈیفالٹ کے قریب آ رہے ہوں تو ایک ادارہ ہونا چاہیے جو جا کے ان کو تھوڑا سا اسٹیبلائزیشن کے نام پہ ایڈجسٹ کرے، ٹیکسیشن بڑھائے، عوام سے اور پیسہ نکلوائے ٹو انشور کہ جو پچھلے لونز دیے ہوئے ہیں ان کی ری پیمنٹ ہو سکے. آئی ایم ایف کا کام یہ ہے کہ جو ری پیمنٹس ہیں ان کو انشور کرتے ہیں کہ جو پرانے لونز دیے ہوئے ہیں ان کی ری پیمنٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. اس وجہ سے آئی ایم ایف آپ کے لیے بڑا ایکٹیو رول پلے کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کی اکانومی کے اندر جو کرائسس ہے اس میں بھی جو کنڈیشنز ہیں وہ کچھ اسی نیچر کی ہیں. آئی ایم ایف آ کے آپ کو شارٹ ٹرم میں کچھ سولوشنز دے رہے ہیں. اس سولوشنز میں مینلی کیا ہے؟ کرنسی فری فلوٹ کر دو، یعنی کہ روپی ڈی ویلیویشن، روپیہ کمزور ہو جائے، انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا دو، گروتھ کو سلو کر دو، ٹیکسیشن بڑھا دو، سبسڈیز ختم کر دو، عوام کے اوپر ایک مہنگائی کا پہاڑ توڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں. ان کی ڈیولپمنٹ، گروتھ، جاب مارکیٹ، انڈسٹری سب کمپرومائز کر دو، لیکن پیسے اکٹھے کرو تاکہ سب سے پہلے تو ہمارے پیسے واپس ہوں. نمبر 2، پھر اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جاؤ. دیکھیں اگر کوئی سنسیریٹی ہے ان کے اندر تو ان کو پہلے یہ کہنا چاہیے ہم ایک اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہیں اور ہم فلاح و بہبود کے لیے بنے. تو ہم آ کے آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کو سود کے بغیر قرضہ دیں گے تاکہ آپ کی اکانومی ٹھیک ہو، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور اس کے بعد وہ پیسہ آپ ہمیں واپس دے دینا. یہ تو ہے فلاح و بہبود. لیکن یہ کہاں کی بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ پیسے اپنے پیسے واپس لینے کے لیے اور اس کو انشور کرنے کے لیے سارے پروگرامز لے کے آ رہے ہیں. بہرحال یہ تو پرابلم ہے جو ہم سامنے رکھ رہے ہیں پہلی ایپیسوڈ سے لے کر ابھی تک. اب یہ ہے کہ چوائس تو ہماری ہے بحیثیت ایک قوم یا بحیثیت ایک گورنمنٹ. یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اس کے اوپر کس طرح کریکٹیو ایکشن لے سکیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ شارٹ ٹرم سولوشنز کے بعد ہم لانگ ٹرم سولوشنز کی بات کرتے ہیں. لانگ ٹرم سولوشنز بہت ضروری اس لیے ہیں
کیونکہ لانگ ٹرم سولوشنز ہی انشور کرتے ہیں کہ یہ جو مشکل وقت ہے اس سے آپ کامیابی سے نکل سکیں. اگر آپ آج لانگ ٹرم سولوشنز نہیں اختیار کریں گے تو یہ سال 2 سال کی کڑوی گولی کھانے کے بعد جو کہ ہم نے ابھی بھی کھانی ہے. شارٹ ٹرم سولوشنز یہ نہیں تھے کہ ہم کچھ اقدامات کریں گے اور سب باغ و بہار ہو جائے گا. کڑوی گولی ہم نے پھر بھی کھانی ہے لیکن IMF سے آزاد ہو کے کھانی ہے. ایٹ لیسٹ جو ہماری اگلی جنریشن آئے گی وہ تو یہ محسوس کرے گی کہ کچھ ہمارے جو آباء و اجداد تھے ہم سے پچھلی جنریشن تھی وہ غیور لوگ تھے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے احساس ذمہ داری. ایگزیکٹلی دے ول اونلی ریسپیکٹ اس اف وی ڈو سم تھنگ رائٹ ناؤ. اگر ہم نہیں کرتے تو دے ول ناٹ ریسپیکٹ اس. یہ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے. بالکل. تو لانگ ٹرم سولوشنز اس لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس ہیں جو کہ ایک ملک کو ایک کامیابی اور فلاح کے راستے پہ رکھتی ہیں 3 سال 5 سال 10 سال 20 سال کے پلان میں. تو اس لیول پہ بھی ہمیں تھنکنگ کرنی ہے تاکہ ہم یہ کڑوی گولی کھانے کے بعد آج ایسے فیصلے کریں جو کہ ہمیں آگے جا کے بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور آبجیکٹو تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم پھر سے ایک ایشین ٹائیگر بنے بلکہ ہم ورلڈ لیڈنگ اکانومی ہونے چاہیے اور ہو بھی سکتے ہیں. آپ یقین کریں ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے چاہے وہ لوگوں میں ہو چاہے وہ ہماری جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہو چاہے ہماری ریسورسز ہو یا ہماری ملٹری اسٹرینتھ ہو کہ ہم ورلڈ لیڈنگ اکانومی بن سکتے ہیں. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم اس پوزیشن میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں اپنی اگلی جنریشن کو لانا چاہتے ہیں یا پھر ایک غلامی کی زندگی غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں. تو اصل بھائی اس سے ہم شروع کرتے ہیں. جی. ہماری جو لانگ ٹرم سولوشنز ہیں اس میں جیسے ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم آؤٹ آف دا باکس سولوشن دینا چاہتے ہیں اور یہ وہ سولوشنز ہیں جو ہم پروپوز کر رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر گورنمنٹ کچھ سیریس نوٹ کے اوپر ان کو کنسیڈر کرے اور مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ڈائریکشن دکھا سکیں. ڈیفینیٹلی اس کے بعد موڈس آپرینڈی تو یہ ہے کہ اس میں کمیٹیز بنے اس میں ریسرچ کی ایکٹیویٹی ہو تھنک ٹینکس بنے اور ریکمینڈیشنز دیں. لیکن جو ہم ایک ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں اس میں پہلی چیز جو ہے اور میرے خیال میں جو سب سے فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہے وہ ہے جوڈیشل ریفارم. دیکھیں ونسٹن چرچل نے یہ کہا تھا ایٹ دا پیک آف سیکنڈ ورلڈ وار کہ اپنے منسٹر سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے ملک میں انصاف مل رہا ہے. ہماری جو ٹاپ کورٹس ہیں وہ انصاف کر رہی ہیں یا نہیں. ٹاپ کورٹس انصاف کر رہی ہیں. تو جواب یہ آیا کہ جی بالکل کر رہی ہیں. تو اس پہ مطلب یہ ایک پازیٹیوٹی جنریٹ کرنے کے لیے نا اس نے بات کی کہ اس نے کہا کہ اگر انصاف مل رہا ہے لوگوں کو تو پھر آپ یقین کریں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی. اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیجیے گا نا کہ اس وقت اصل میں لندن کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی تھی اور کافی ایک دم سے مسمار ہو گیا تھا. بالکل لندن تو ختم ہو گیا تو پورا ریبلڈ ہوا. آپ کو پتا سیکنڈ مارشل پلان جو امریکہ کا آیا اس کے بعد تو اس وقت اس سے کسی نے پوچھا تھا یہ کسی آئی تھنک کہ کسی پریس کانفرنس کے اندر اس سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آگے آپ سروائیو کر سکیں گے یا نہیں. تو مطلب ہی سیڈ کہ ہولڈ آن میں ذرا پوچھ لوں. اس نے پھر پوچھ کے کنفرم کر کے بالکل. تو آپ دیکھیں کہ جو جوڈیشری کا کام ہے یعنی کہ عدل کا جو عدل کا نظام کتنا ضروری ہے. بغیر عدل کے نظام کے تو کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. تو سب سے پہلی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے. اوکے. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہمیں تو کوئی زیادہ ایفرٹ کرنی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی بہت آسان کر دی ہے. ہمیں پہلا قدم یہ اٹھانا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر شریعہ لا اپلائی کریں اور فخر سے کریں. اس میں نہ کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے نہ امریکہ کے سامنے کوئی جو ہے وہ ڈر کے کوئی یا اس میں کوئی جھجک کی بات ہونی چاہیے. بہت فخر سے اور اپنے آپ کو پورا اللہ کا تابع بنا کے تو شریعہ لا کو یقین کے ساتھ جو ہے نا اور کوئک ڈیسیژننگ ہو. یہ بنا بنایا ہم ایک مسلمان ملک ہے. ہماری آبجیکٹو ریزولوشن کہتی ہے اللہ کی ساورنٹی ہوگی. ہاؤ کم کہ ابھی تک شریعہ لا نہیں ہے؟ سوال تو یہ ہے. وہ ہماری بغاوت ہے اللہ سے بھی اور اپنے کانسٹیٹیوشن سے بھی. سو اسٹارٹ ود اپلائنگ شریعہ لا اکراس دا بورڈ. اس کے بعد دیکھیں زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن. ابھی بھی کرپشن کے اوپر سٹانس ہارڈ ہے لیکن یہ سٹانس جو ہے نا اس سے کئی ڈگریز اوپر جانے کی ضرورت ہے. جیسے چائنا میں کرتے ہیں جیسے دنیا کے اور ممالک میں ہوا. زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے کرپشن پہ. اس پہ لیجسلیشن پاس کریں سخت قوانین پاس کریں اور خاص طور پہ سر بھائی ضروری ہے کہ قوانین
سخت سے سخت تر ہوں فار پبلک آفس ہولڈرز، یعنی کہ جن لوگوں کو عوام نے الیکٹ کیا یا عوام کے پیسوں سے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، گورنمنٹ سروینٹس ہیں، امپلائیز ہیں جن کی پبلک ڈیوٹی ہے، ان کے اوپر یہ انتہائی درجے کی سخت ہونی چاہیے کہ آپ کی کرپشن یا نیگلیجنس کو نہیں ٹالریٹ کیا جائے، اور پھر حکومت یہ فیصلہ کرے کہ جی وہ سخت سزائیں کیا ہیں، شریعت کے مطابق کیا ہیں، کم سے کم شریعت کے مطابق یا اس سے زیادہ ہو اگر آپ ایک شورا بلا کے فیصلہ کریں، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. کریکٹ. لیکن انصاف ملنا چاہیے لوگوں کو. 72 آورز میں کم سے کم جو سول کیسز ہیں ان کے فیصلے ہونے چاہیے، اسپیڈی ٹرائلز بنائیں اور کوئک ڈیسیجنز لیں اور لوگوں کو اس مصیبت سے آزاد کریں. انصاف ملے گا، عدل ملے گا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر ویسے ہی ایک اعتبار بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا اپنے نظام اور اپنی حکومت کے ساتھ. تو یہ تو ہو گیا پہلا جی. اور لوگ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. جی بالکل صحیح. اس سے جو خیر برآمد ہوگی اس کے تو ڈیفینیٹلی ثمرات ہوں گے. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماضی میں وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جب انصاف مل رہا تھا تو کس طرح ہم نے ترقی کی. تو ہمیں اس کی امپورٹنس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے، چاہے آپ ویسٹرن تھاٹ پروسیس سے دیکھیں یا آپ ہم اپنی اسلامک تھاٹ پروسیس سے دیکھیں. تو اس کے بعد جوڈیشل ریفارم کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ہیو لینڈ ریفارمز. ٹھیک ہے. آن دا سملر لائنز ڈن ان انڈیا. انڈیا نے عقل مندی کی، ہمارے سے بہت پہلے لینڈ ریفارمز کر لیے. دیکھیں آپ کی کلونیل ایرا یعنی کہ انگریز کی حکومت کے بعد یہاں پہ جو لینڈ کی اونرشپ کی ترتیب تھی وہ جاگیردانہ تھی. فیوڈلز تھے، بہت بڑے بڑے لینڈ ماسز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کیے ہوئے تھے کیونکہ پاور سینٹرز بنائے ہوئے تھے. دیکھیں انگریز کی یہ ضرورت تھی کیونکہ ان کو پاور سینٹرز بنا کے تو اپنے ریپرزینٹیٹیو لوکلز میں سے کریٹ کرنے تھے جو کہ لوگوں کو سبجوگیٹ کر سکیں. اب ہم آزاد ہیں، یہ ڈیموکریسی کا تقاضا ہے، چاہے وہ اسلامک ڈیموکریسی ہو یا سو کالڈ یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، کہ آپ لوگوں کو آزاد کریں. ایٹ لیسٹ ایک کام تو ہم پورا کر لیں نا، کوئی ایک کام تو پورا کر لیں. بالکل. تو دیکھیں بڑا ضروری ہے کہ ہم جس طرح انڈیا نے لینڈ اصلاحات کی ہیں ہم میکسیمم تھریش ہولڈ لگائیں کسی ایک انڈیویجول کے لیے لینڈ اونرشپ کی، جو بھی ہو وہ آپس میں فیصلہ کریں. ایک میکسیمم کیپ لگائیں، اس کے علاوہ باقی جتنا لینڈ ہے وہ اسٹیٹ اونرشپ ہونی چاہیے. رائٹ. اسٹیٹ اونرشپ لیں، اس کو پراپرلی میپ کریں، اس کو پراپرلی ریکارڈ کریں اور اس کے بعد جو اسٹیٹ لینڈ ہوگا وہ آپ لیز پہ دیں انڈیویجول کسانوں کو. اس کا کرائیٹیریا سیٹ کریں. اس سے دیکھیں یو آر ہٹنگ ٹو برڈز ود ون اسٹون. آپ ایک تو پاورٹی کی اپلفٹمنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کی اونرشپ مل رہی ہے، لیز دیں آپ 30 ایئر لیز دیں، 60 دیں، 90 دیں، 99 دیں، جیسے آپ فیصلہ کریں حکومت. اور لوگوں کو اونرشپ دیں کہ جی آپ اس پہ کمائیں، اس کو یوز کریں، کمائیں، لیکن شرط ہو. شرط یہ ہو کہ ایک تو آپ لینڈ سے اشر لیں جو ایگرو کا ٹیکس کی فارم میں، اینڈ نمبر 2 کنڈیشن رکھیں کہ اگر لینڈ کلٹیویٹ نہیں ہوگا، ان یوٹیلائزڈ ہوگا تو اس پہ پینلٹی بھی لگے گی اور اس کے بعد لیز بھی کینسل ہو جائے گی. تو اس سے نہیں اٹھائیں، کسی اور کو دے دیں. تو اس شرط کے ساتھ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، ہم میکنائزڈ فارمنگ کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ اسٹیٹ لینڈ ہو، بھلے اس کے اوپر 100 لوگوں کی اونرشپ ہو، لیکن اس کو ایک پیس کنسیڈر کر کے تو ہنڈریڈز آف ہیکٹرز کو آپ پلانڈ ایگرو کے لیے میکنائزڈ فارمنگ کریں. یعنی کہ بڑے بڑے چنکس ہوں آپ کے پاس لینڈ کے اور اس کے اوپر آپ پلانڈ ایگرو کریں ود این آبجیکٹو کہ ہم نے ایک ایگرو ریولیوشن لے کے آنا ہے. تو یہ تو ہوگی لینڈ ریفارم کی مد میں. یہ اس میں بہرحال یہ اپنی جگہ ایک کوشچن رہے گا کہ جو بھی یہ سجیشنز آ رہی ہیں، چاہے جوڈیشل ریفارمز کی ہوں، لینڈ ریفارمز کی ہوں، اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں جو ہمارے کرتا دھرتا ان کو سوچنا پڑے گا. اور وہی جو بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ آپ کو اگر پاکستان کو ریئلی بچانا ہے، رائٹ، تو یو ہیو ٹو ٹیک سم ڈیسیژن. جی بالکل. دیکھیں ہم تو ڈائریکشن سیٹنگ کر رہے ہیں. ڈائریکشن سیٹنگ کے بعد ظاہر ہے اس کے اوپر ایک اسیسمنٹ ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہے، تھنک ٹینکس ہیں، کمیٹیز ہیں جن کی ریکمنڈیشنز ہیں. لیکن یہ سارا کچھ یہ نہیں ہے کہ ایک 1000 صفحے کی کتاب لکھنے کی ضرورت ہے. یہ اس کو آپ ٹارگٹ دیں، آپ یہ سارا کمیٹیز بنائیں، آپ کہیں یہ 3 مہینے میں ریکمنڈیشنز دیں، فائنل کریں، لیٹس موو فارورڈ اینڈ وی ول لرن آن دا جاب. غلطیاں ہوں گی ہم اس کو کریکٹیو ایکشن کریں. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں کام کریں، کیپیبل لوگوں کو بلائیں، انٹلیکچوئلس کو بلائیں اور ان کو ذمہ داریاں دیں. ہم آگے بھی بات کریں گے، شارٹ ٹرم میں بھی ہم نے بات کی کہ ایجوکیشن کے اوپر ہمیں اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو لیٹس کنیکٹ دا ہول پکچر. ابھی آگے ہم ڈیٹیل میں بھی بات کرتے ہیں.
اچھا اسد بھائی، ہمیں پاکستان میں ایک ایگرو ریولیوشن یا گرین پاکستان یا گرین ریولیوشن لانے کی ضرورت ہے. اگین آن دا سیم لائنز ایز انڈیا. ایگرو ہم کچھ بھی کہہ لیں، ہمیں جس چیز نے الٹیمیٹلی بچانا ہے نا، آر سورس آف سیلویشن از ان ایگریکلچر. ہمیں اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم نہ تیتر نہ بٹیر، ہم ایک ایگرو تھے. انڈیپینڈنس کے وقت ہمیں ایگرو مائٹ تھے اور انڈسٹریل بیس نہیں تھی ہماری. ہم نے ایگرو کو کبھی چھیڑا ہی نہیں اور انڈسٹریل بیس کے اوپر فوکس کیا. آج ہم سوڈو انڈسٹریل، سوڈو ایگرو، نہ ادھر چیمپئن نہ ادھر چیمپئن. سو لیٹس گیٹ آور پرائیورٹیز کریکٹ. آگے ہم بات کریں گے کہ کور اکانومی کی جو ریونیو جنریٹرز ہیں وہ کون سے، ان پہ کیسے فوکس کرنا ہے. لیکن ہمیں گرین ریولیوشن لانے کی ضرورت ہے ایگرو کے اندر. اور اس کے ثمرات کیا ہیں وہ ہم آگے بات کرتے ہیں کہ یہ تو اتنا بڑا آپ کا ریونیو پوٹینشیل ہے کہ پاکستان ایک تو سیلف سفیشینٹ، جس قوم کے پیٹ میں کھانا جا رہا ہے اس کو کبھی بھی آپ ٹوٹل تباہ تو کر نہیں سکتے. ورس کم ورس کیا ہوگا، آپ کو کھانا مل رہا ہے، آپ کے لوگ سروائیو کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی ایک سیکیورٹی ایشورنس بھی ہے. سو ہمیں ایگرو کے اوپر کام کرنا ہے، ایگرو کی ریسرچ پہ کام کرنا ہے، ہمیں میکنائز فارمنگ پہ کام کرنا ہے، ہمیں ڈرپ فارمنگ پہ کام کرنا ہے، ہمیں ٹیکنالوجی انفیوژن کرنی ہے. دیکھیں دنیا میں صحراؤں میں ایگریکلچر اب ہو رہا ہے اور وہاں پہ ملک جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہو رہا ہے، بہت کامیابی سے کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اللہ نے ون آف دا ورلڈ بیسٹ ایگریکلچر پلینگ فیلڈز دیے ہیں، ہمیں پانی دیا ہے، موسم دیے ہیں، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں ایگرو کو. تو یہ تو وہ کیپیبلٹی ہے جس کو ہمیں سب سے زیادہ ہارنس کرنا چاہیے. سو بیسکلی کہنے کا مقصد ہے کہ ایگرو یا گرین ریولیوشن ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ اپرچونٹیز اتنی زیادہ ہیں. چائنا، ایران، افغانستان، جی سی سی، یہ سارے نیٹ امپورٹرز آف ایگرو ہیں. آپ ایک ایگرو کا ہب بنے تو آپ کے لیے ٹریڈنگ پوٹینشیل کتنا ہے. اور اسی مد میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے اس وقت جو، اور یہ اگلی ہماری پروپوزل ہے کہ جو چائنا یو ایس ٹریڈ وار ہو رہی ہے، ہم اس کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں چائنا از اے نیٹ امپورٹر آف ایگرو اینڈ اے ہیوج امپورٹر آف ایگرو. آپ کے جتنے بھی یہ جو فیٹی ایسڈ یا فیٹی ویسٹ کی جو مٹیریلز ہیں وہ سارے امپورٹ ہو کے تو پھر وہ پروسیس ہوتے ہیں چائنا کے اندر. اور سب سے بڑا جو ایکسپورٹر ہے چائنا کو، وہ جس کا کارن ہو گیا، آئلز ہو گئے، یہ امریکہ ہے. یو ایس از دا بگیسٹ ایکسپورٹر. اب جو ٹریڈ وار ہو رہی ہے اس میں ان ریٹیلیشن ٹو امریکن ڈیوٹیز چائنا نے 25% ڈیوٹیز لگا دی ہیں آن یو ایس پروڈکٹس، جس کی وجہ سے ان کی ایگرو پروڈکٹس کمپیٹیٹو نہیں رہی ہیں. کریکٹ. when they come to China. So China will obviously look for alternate options in the world. امریکہ سے ہٹ کے، کیونکہ وہ تو کمپیٹیٹو ہی نہیں رہا. یہاں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. Already they have started looking for it. They have already started looking for it. تو دیکھیں یہ تو ڈیفالٹ میں ہے، کیونکہ دیکھیں چائنا ایک انڈسٹریل مائٹ ہے. اس نے را مٹیریل کو روکنا تو نہیں ہے، وہ مہنگا خرید لے گا، لیکن کوئی بھی انڈسٹری اپنی کاروبار تو بند نہیں کرے گی نا. اچھا اس میں اپرچونٹی کہاں ہے ہمارے لیے؟ ہم ایک ایگرو ہیں، ہمارے پاس لینڈ بیس پڑی ہوئی ہے. وی نیڈ ٹو گیٹ چائنیز انوالوڈ اینڈ وی نیڈ ٹو کیپٹلائز آن دس اپرچونٹی جو ٹریڈ وار کی ہے، اور ہم خود پیشکش کریں. ہم جا کے چائنا کو کہیں کہ جی ہم ایک ایگرو ہیں، آپ آئیں پلیز، ہماری گائیڈنس بھی کریں. ہم لارج چنکس آف لینڈ جو ابھی ان یوٹیلائزڈ ہیں ہم ان کو کنورٹ کرتے ہیں. اونرشپ پاکستان کی ہوگی، جوائنٹ وینچر جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہوگا، اور اس کی جو پروڈیوس ہوگی وہ کمیٹڈ ہوگی کہ ہم آپ کی اکانومی کو فیڈ کریں گے آپ کے کام کے لیے. آپ سویا بین کہتے ہیں ہم وہ اگائیں گے، آپ سن فلاور کہتے ہیں ہم وہ اگائیں گے. آپ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے ایگرو کی مد میں ہم ڈیزگنیٹ کریں گے، لیکن اونرشپ پاکستان کی ہوگی، لیبر فورس اور ورک فورس پاکستانی ہوگی، کولیبوریشن چائنیز کے ساتھ ہوگی. اس سے ان کی مشینری بھی آئے گی، ان کی ٹیکنالوجی بھی آئے گی. اچھا آپ ریسرچ سینٹرز بنائیں، آپ ان کی سپورٹ سے، اور آلریڈی اس پہ کچھ کام ہو بھی رہا ہے. ہمیں اس کو جو ہے نا ایک یا دو سٹیپس اور آگے لے جانے کی ضرورت. وی نیڈ ٹو اسپیڈ اٹ اپ ان دا کانٹیکسٹ آف دس ایمرجنسی جو ہماری اس وقت ملک میں کریٹ ہوئی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ چائنا سے جوائنٹ وینچر کریں اور ایگرو کے اوپر ایک سائنٹیفک بیسس کے اوپر ہم ایک آپ کہہ لیں نیکسٹ جنریشن آف ایکٹیویٹی کے اندر چلے جائیں. اچھا اس کے بعد ود ان دا ایگرو ڈومین آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر از اے فوڈ سیکورٹی انوائرمنٹ ایز ویل. سو وی کین پرووائڈ فوڈ سیکورٹی ٹو ایران، افغانستان، چائنا اینڈ جی سی سی. یہ سارے نیٹ امپورٹرز ہیں. اگر آج پاکستان ان کے ساتھ، ان سارے ملکوں کے ساتھ پیکٹ کرے کہ جی بینگ این ایگریکلچر کنٹری رائٹ اینڈ ود اے ٹارگیٹ. دیکھیں ٹارگیٹ سیٹ کریں. جب آپ دنیا میں جا کے تو بزنس فورم سے بات کرتے ہیں تو
your words and your plans and your strategies matter a lot. آپ ویژن دیں کہ ایگرو ویژن پاکستان کی 2025 وی ول بی دا لارجسٹ ایگرو پروڈیوسر ان دا ورلڈ. دنیا کو پتا ہوگا کہ جی اب یہ فوکسڈ ہیں کہ ایگرو کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے اور اس کو میکسیمائز کرنا ہے اس کی ییلڈ کو, رائٹ. تو آپ اپنی پوری تھرسٹ لگائیں. اچھا, ان ملکوں کے ساتھ جا کے تو آپ فوڈ سیکورٹی پیکٹ کریں. اگین لینڈ ڈیزگنیٹ, یہ لینڈ کے اوپر جتنا بھی کام ہوگا اونرشپ پاکستانی, لیبر فورس پاکستانی, پروڈیوس آپ کے پاس چاہیے. یہ آپ کے لیے کمیٹڈ ہے, آپ کی فوڈ سیکورٹی کی گارنٹی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا میں یہ پروڈیوس جو ہے یہ آپ کے پاس آئے گی, رائٹ. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے اس سے آپ کی انکم ملے گی. نمبر 2, آپ ان کے ساتھ لانگ ٹرم اسٹریٹجک پروگرامز میں آ سکتے ہیں کہ جی یہ اتنے 1000 ہیکٹرز آف لینڈ ہم نے ایلوکیٹ کیا, لیکن اس کے پیچھے ہمیں جو واٹر ریزروائرز ہیں وہ بنانے ہیں, تو ان ڈیمز کی فنڈنگ آپ کریں یا ہم مل کے پارٹنرشپ میں کریں, رائٹ. اس سے یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت ڈیمز کی شارٹیج ہے وہ ہم ان ملکوں کو ہارنس کر کے اپنے ساتھ بزنس وینچرز کریٹ کر کے تو ہم وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس میں جو بھی موڈس آپرینڈی بنے گا لیکن وہ فنڈنگ جو ہے وہ ہم وہاں سے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جو مڈل ایسٹرن ہے, جی سی سی ہے, چائنا ہے, جن کو واقعی یہ فوڈ سیکورٹی چاہیے. ایون ایران کے ساتھ جو ہم نے پہلے بات کی تھی فوڈ فار آئل, رائٹ, اس میں آپ ایک پیکٹ سائن کریں اور ان کو یہ آپشنز دیں, دے ول بی مور دین ہیپی انشاءاللہ. تو یہ ہے جی. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ہمیں امیڈیٹلی اسد بھائی یو ایس اینڈ ویسٹ کے کیمپ کو ابینڈن کر دینا چاہیے. اچھا, اٹ از ٹائم ٹو لک ایسٹ. ایسٹ میں ہی ہماری سیلویشن ہے, ایسٹ میں ہی ہماری اپرچونٹی ہے. ہم اگر صرف اپنے ریجن کو ہی دیکھیں تو ہمارا یہ جو امیڈیٹ ریجن اور یہ جو بلاک ہے یہی کافی ہے کہ ہم ایک سپر پاور بن سکتے ہیں, یو نو, سپر اکنامک پاور. آپ کے ساتھ چائنا ہے, دا ورلڈز لارجسٹ ٹریڈنگ ہب اینڈ انڈسٹریل پروڈکشن سینٹر, رائٹ. آپ کے پاس سینٹرل ایشیا ہے جہاں پہ آپ کی گڈس کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کے پاس افغانستان ہے, آپ کے پاس ایران ہے, یو ہیو آئل سپلائی, یو ہیو انرجی کوریڈورز, آپ کے پاس ٹریڈنگ روٹ ہے, رائٹ. آپ کے پاس پورا جی سی سی افریقہ ہے جہاں پہ گڈس کی ضرورت ہے, اس کے بعد پھر ساؤتھ ایشیا ہے. تو ہمیں تو ویسٹ اور یو ایس کی طرف دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے. کریکٹ. آل آر, اور پھر پاپولیشن بیس بھی ہے, تو آل دا اپرچونٹی دیٹ وی نیڈ از ان دس ریجن. کریکٹ. اینڈ ہوپ فلی انڈیا شوڈ آلسو ریئلائز کہ یہ اپرچونٹی اس چیز سے بہت بڑی ہے جو کہ وہ ان کے ذہن میں ایک وار ہسٹیریا بلڈ ہوگا. لوگوں کی بہتری کی طرف جائیں اور پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کے موڈ میں آئیں رادر دین کے اگریسو موڈ میں آئیں. تو بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. اچھا, اس کے بعد وی وڈ پرپوز اسد بھائی کہ وی شوڈ لک آن بلڈنگ کمپریہنسو ڈیٹا بیس, اور اس میں سجیشن یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں جس طرح نادرا ہے, لینڈ ریونیو ہے, ایف بی آر ہے اور احساس پروگرام ہے, ان سب کو مرج کر کے ایک نیشنل سپر ڈیٹا بیس کی ڈائریکٹوریٹ بنانی چاہیے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے بہت بڑے اسکیل لینڈ ریفارمز کی بات کی. دیکھیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انڈیویجول اس ملک کا جو ہے اس کے سی این آئی سی کے ساتھ جتنی بھی اربن اینڈ رورل لینڈ ہے وہ ٹیگ ہونی چاہیے. کریکٹ. یا پھر اسٹیٹ کے ساتھ ٹیگ ہونی چاہیے. یعنی کہ پاکستان کے خطے کا کوئی 1 انچ 1 فٹ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی لینڈ ریکارڈ آپ کے پاس کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس کے اندر موجود نہ ہو. اب اسٹیٹ اونڈ لینڈ تو جو بھی بقایا ہوگا وہ ڈکلیئر ہو جائے گا. انڈیویجولس کی سی این آئی سی کے ساتھ ان کی لینڈ اونرشپ ٹیگ ہونی چاہیے. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا آپ کے, آگے جا کے ہم بات کریں گے ٹیکس ریفارم میں. تو یہ ایک ڈائریکٹوریٹ بنانے کی ضرورت ہے جس میں ایک ڈیٹا بیس بنانے کی ضرورت ہے, اور اس ڈیٹا بیس سے آپ نے پورے لینڈ کو انڈیویجولس کے ساتھ ٹیگ کرنا ہے. آگے ہم بات کرتے ہیں ٹیکس ریفارم کی اور ٹیکس بیس کو وائڈن کرنے کی. دیکھیں, ابھی بہت سارا زور لگ رہا ہے کہ ٹیکس کلیکشن کو کرو, اس میں آپ ٹریڈرز کو اور بزنس مین کو دھمکاتے ہیں, زبردستی کرتے ہیں, پیسہ نکلواتے ہیں. دیکھیں, 8 لاکھ کی بیس کے اوپر آپ اس ملک کو کہاں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں؟ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ لیتے ہیں جس سے عوام کی ویسی چیخیں نکلی. تو ہماری پروپوزل یہ ہے کہ اس پورے ٹیکس سسٹم کو آپ ری ویمپ کریں, اور اس میں جو ہماری پروپوزل ہے, ایک پروپوزل تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سپر نیشنل ڈیٹا بیس بنانا ہے جس کے اندر آپ ہر انڈیویجول کی سی این آئی سی سے اس کی اربن اینڈ رورل پراپرٹی یا ایگرو پراپرٹی کو ٹیگ کریں. اس کا فائدہ یہ ہے
کہ اربن پراپرٹی اس میں جو اونرشپ ہے اس کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ اکاؤنٹڈ فور ہوں ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ایگرو جو ہے اس میں آپ اشر لیتے ہیں وہ آپ کا اکاؤنٹڈ فور ہو. تو یہ تو آپ کی ٹیکس بیس کو ایک دم وائڈ کر دے گا, 22 کروڑ کی عوام آپ کے میپ پہ آ جائے گی. لیکن سجیشن یہ ہے جو ٹیکس ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ انکم ٹیکس آن انڈیویجولس کو بالکل ابینڈن کر دیں. اچھا جی, انکم ٹیکس کو آپ بالکل ابینڈن کریں, کارپوریٹ ٹیکس کے ساتھ کنٹینیو کریں لیکن اس کی سلیبس کو بھی نیچے لے کے آئیں. یہ وہی اگزامپل ہے یا وہی مشورہ ہے جو مہاتیر محمد صاحب نے ملیشیا کی جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے دیا تھا کہ اگر آپ ٹیکس بیس بڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کو کم کریں اور اپنی بزنس کی بیس کو بڑھائیں, انڈسٹری کو بڑھائیں, بزنس مینس کو سپورٹ دیں. ہم الٹا کریں, ہم الٹا کر رہے ہیں. ہم تو وہی ایک پرانی تقیانوسی جو ایک طریقہ ہے جس میں وہ سٹک کی پالیسی ہے اور وہی لے کے چل رہے ہیں, اس سے جو رہا سا بزنس مین ہے نا وہ بھی چلا جائے گا. پہلے بزنس مین نیشنلائزیشن سے گیا, اس کے بعد اب انرجی کرائسس سے گیا, اور اب جو ہے اس کو جو تھریٹ کر رہے ہیں اور اس کو جو زبردستی اس سے پیسہ نکلے اس سے جائے گا. تو پیچھے پھر رہ کیا جائے گا. ایگزیکٹلی. تو ہماری سجیشن یہ ہے کہ آپ انکم ٹیکس کو ختم کریں اور زکوٰۃ انٹروڈیوس کریں. دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بات کی نا, شریعہ لا نافذ کر دینا آپ کی ویسے ہی کامیابی کی بنیادیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اونلی بائی انٹروڈیوسنگ شریعہ لا ان پاکستان. شریعہ لا کو انفارچونیٹلی بہت نیگیٹو پروجیکشن دی گئی ہے کہ شاید یہ صرف سزائیں دینے کے لیے. ہاں سزائیں دیں ضرور, وہ بہت ضروری ہے, وہ جوڈیشل ریفارم کا پارٹ ہے, لیکن جو باقی اس کے ثمرات ہیں اس کے اوپر بھی تو بات کریں گے. سو فار ایگزامپل ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ انکم ٹیکس کی جگہ آپ زکوٰۃ کو کریں. دیکھیں زکوٰۃ 2.5% آن دا ایسٹ ویلیو ہے, رائٹ. اب اس سے آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں کہ ہم نے کہا کہ سپر نیشنل ڈیٹا بیس جس کے اندر پورے ملک کا لینڈ جو ہے وہ انڈیویجولس کے CNIC کے ساتھ ٹیگ ہو. اس کے بعد جب آپ کی زکوٰۃ کی باری آئے گی تو 2.5% جو زکوٰۃ امپلیمنٹ ہوگی آن دا کیپٹل, اس کا کوانٹم کدھر ہوگا اور یہ کدھر ہوگا. لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرسٹ فیکٹر بلڈ کرنا, لوگوں کے اندر یہ یقین ہونا کہ میرے ٹیکس پیسے چوری نہیں ہوں گے. ہینس ہم نے کہا کہ پبلک آفس ہولڈرز کو جو سخت آپ نے سزائیں رکھنی ہیں اور جوڈیشل ریفارم کرنا ہے وہ اس سے پہلے آتا ہے. لوگوں میں کانفیڈنس ہوگا, وہ خوشی سے زکوٰۃ بھی دیں گے, ابھی بھی دیتے ہیں. یہ جو ہمارے اتنے ملک میں بڑے بڑے فلاحی ادارے چل رہے ہیں, مدرسوں میں اتنے بچے پڑھ رہے ہیں, ان کی کفالت ہو رہی ہے, اتنے بڑے بڑے چیریٹی ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں, یہ کیسے چل رہے ہیں؟ یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے چل رہے ہیں, یہ اسٹیٹ منی سے تو نہیں چل رہے. ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. اٹ از ٹائم فار دا اسٹیٹ ٹو ریئلائز اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی اینڈ اسٹینڈ اپ اینڈ بی سنسیئر ٹو دا کنٹری اینڈ ٹو پیپل. تو یہ ہے کہ یہ اس کا طریقہ ہے کہ آپ ٹیکس ریفارمز کریں اور زکوٰۃ انٹروڈیوس کریں اور شریعہ لا انٹروڈیوس کریں. اچھا, اس کے بعد واٹ وی وڈ سجیسٹ از کہ ہمیں اپنی جو کور اکانومی ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. کور اکانومی کیا ہے؟ ایگریکلچر, انڈسٹریز, IT, ہیومن ریسورس, اینڈ ایک انٹرسٹنگ جو کمپوننٹ ہے جو ہم سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. اچھا, فار دا پرپز آف ایکسپورٹ. دیکھیں امریکہ کے سب سے بڑا جو انڈسٹری کا کمپوننٹ ہے وہ کیا ہے؟ دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. آپ کی الحمدللہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہیز ریئلی فلرشڈ. آپ اپنے ایئر کرافٹس بنا رہے ہیں, آپ اپنے ٹینکس بنا رہے ہیں, آپ اپنی ویپنری بنا رہے ہیں, آپ اپنے شپس بنا رہے ہیں. تو اس کو آپ نے پروفیشنلی ہارنس کرنا ہے اور دنیا کے سامنے لے جانا ہے ایز اے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, رائٹ. اینڈ دس از این ایکسپورٹ اپرچونٹی. اس کو پراپرلی ہارنس کریں. سو یہ جو ہم نے کہا 1 2 3 ہمیں 5 جو کمپوننٹس بتائے, ہمیں کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ان کو ہم سامنے رکھ کے تو اپنے ملک کی جتنی ریسورسز ہیں ان کے پیچھے کھڑا کریں. ایز انڈیویجولس ہم 1-2 سال اپنا پیٹ کاٹ لیں, لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں, کم لگژری گاڑیاں خریدیں, میڈ ان پاکستان چیزیں یوز کریں. ہم اپنی ساری بچت کر کے نا اس انڈسٹری جو کور اکانومی کے ریونیو جنریٹرز ہیں ان کے پیچھے کھڑا کر دیں کہ ہر صورت میں ہم نے ان کو پیروں پہ کھڑا کر, پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو, رائٹ. اس سے کیا ہوگا کہ انڈسٹریل بیس ہے, آپ کی ایگریکلچر بیس ہے, IT, دا فیوچر از ان دا IT, اس میں تو کوئی ڈینائل ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل اس وقت دنیا کا سب سے بڑا IT مینوفیکچرنگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہب بن گیا. سملرلی ایگریکلچر میں دے ہیو بیکم دا لارجسٹ ٹیکنالوجی پروڈیوسر آف ایگریکلچر.
سو دیکھیں وہ صحرا میں بیٹھ کے ہمارے سے 1 سال بعد آزادی لے کے تو اپنے آپ کو یہاں پہ لے آئے ہیں تو ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ کیوں نہیں لا سکتے؟ دیر از نو ڈیفیشنسی ان اس سوائے اس کے کہ ول ہونی چاہیے اینڈ اسٹریٹجی اینڈ پلان ہونا چاہیے. سو آئی ٹی پھر ایچ آر ایکسپورٹ. دیکھیں ہم آگے اس کے اوپر بات بھی کریں گے ایجوکیشن کے اوپر, لیکن ہمیں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بنانے ہیں تاکہ ہماری جو ہیومن ریسورس, دیکھیں 65% آف پاکستان کی پاپولیشن از بلو دا ایج آف 25. یہ سارے جو اگلے 5 سال 10 سال میں جو یہ جنریشن اوپر آ رہی ہے, اس کو کہیں آپ نے ڈائریکشن دینی ہے. ڈائریکشن پورے ملک کے اندر ایجوکیشنل ریفارمز جس میں ہم تفصیلی بات کرتے ہیں وہ لے کے آئیں, لیکن ہیومن ریسورس کو ٹارگٹ کریں کہ یہ بھی ایک انڈسٹری کا ریونیو جنریٹر ہے. ہمارے اسکل لیبر جب پاکستان کے اندر یا باہر جائے گی, اور خاص طور پہ جب باہر جائے گی تو وہ ریونیو کما کے واپس دے گی آپ کو. وہ فارن ایکسچینج ہے جس کی آج ہم جو ہے وہ ترس رہے ہیں, جس کے لیے یا جس کے لیے IMF کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ ہماری کور اکانومی کی ہم نے بات کی. اس کے بعد ہم ایک آؤٹ آف دا باکس پروپوزل اور دینا چاہتے ہیں, اور وہ ہے کہ ہمیں فوراً جو افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اس کو ریکگنائز کر لینا چاہیے. اچھا, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ہم اس کی جو پولیٹیکل بینیفٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ان کانٹیکسٹ آف اکانومی اینڈ فائنانس ان کو ریکگنائز کر کے چائنا اور ریجن کی پاورز کو یوز کرتے ہوئے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پورا پش لگانا چاہیے کہ US فورسز شوڈ ودرا فرام افغانستان ایز سون ایز پاسبل. ان کو نکالیں, طالبان حکومت کو اسٹیبلائز کریں, اور اصل میں مقصد کیا ہے کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ٹریڈنگ روٹس ہیں ان کو کھولیں. دیکھیں سینٹرل ایشیا کی جتنی ریپبلکس ہیں ان کو وارم واٹرز تک ایکسس چاہیے. پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن اتنی زبردست ہے کہ پورا سینٹرل ایشیا اینڈ افغانستان کنیکٹ ہوتا ہے ایز اے ٹریڈنگ روٹ. اگین وہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو ہے چائنا کو, اس کے اوپر اس پورے کو ہارنس کریں, سینٹرل ایشیا کے مارکیٹس کو ایکسس دیں, پاکستان بینگ دا ٹریڈنگ ہب. وہاں سے انرجی لائیں جو اپنے لیے بھی یوز کریں اور چائنا بھی بھیجیں, رائٹ. اور اس کے بعد جو ٹریڈنگ روٹ کے اوپر ان کی جتنی بھی ایکسپورٹ امپورٹ ہے اس کو سارا چینلائز کریں اپنی پورٹس کے تھرو. تو ہم دبئی سے آگے نہیں نکل سکتے کیا؟ ہم دبئی سے کہیں آگے نکل سکتے ہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹائر سینٹرل ایشیا, رشیا, چائنا, ایران, افغانستان, اینڈ ہوپ فلی اف انڈیا وڈ گیٹ سم سینس ٹو کم ان ٹو دس ٹریڈنگ بلاک. تو اس کو دیکھیں, اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دس از پیس تھرو ٹریڈ. کریکٹ. اس وقت یورپ کو جو بدترین دشمن تھے ایک دوسرے کے, جنہوں نے ایک دوسرے کے لگا World War I, World War II, اس کے بعد نیپولینٹک وارز, کیا کچھ نہیں کیا, آج دے آر پارٹنرز ان ٹریڈ. اور اکانومی جوڑتی ہے. ابھی بھی آپ جائیں تو دیکھیں وہ ایک دوسرے کی شکلوں کو نہیں پسند کرتے, لیکن ٹریڈ یورپین یونین اپنی اکانومیز کو مرج کر دیا انہوں نے. وائی کی ناٹ وی ڈو اٹ؟ تو افغانستان میں پیس از امپورٹنٹ, اور پیس کا یہ راستہ ہم پروپوز کر رہے ہیں. کریکٹ. اچھا جی, گوادر ہیز اے ہیوج پوٹینشیل. ابھی تو ہم نے گوادر کو فری پورٹ ڈکلیئر کیا ہے, اس کو تو کنٹینیو کریں, لیکن سجیشن یہ ہے کہ گوادر کو آئل سٹی بھی ڈکلیئر کر لیں. ویسے ہی سعودیہ کے ساتھ ہماری آئل ریفائنری کا پیکٹ ہو رہا ہے, ٹیک اٹ ٹو اے مچ ہائر لیول. اس کو ڈکلیئر کریں کہ ایز این آئل سٹی, ناٹ جسٹ اے فری پورٹ, اور اس کو اس ریجن کا آئل ٹرانزٹ کا ہب بنا دیں. گوادر کو GCC سعودیہ آئل پائپ لائن شوڈ کم اوور ہیئر, جو کہ ابھی آلریڈی پلان چل رہا ہے. ایران کا آئل ٹو بی ایکسپورٹڈ اور ٹو بی شپڈ ٹو چائنا, دس شوڈ بی دا ہب. سینٹرل ایشیا کا آئل یہاں پہ ٹرمینیٹ ہو اور یہاں سے آگے دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہو, دس شوڈ بی دا ہب. گوادر شوڈ بی این آئل سٹی. آئل ریزروائرز ہوں, آئل کے بڑے بڑے ہبز ہوں, اور آئل پمپنگ اسٹیشنز ہوں. اینڈ دا موسٹ کریٹیکل شوڈ بی کہ آئل یہاں پہ ٹرمینیٹ ہو, یہاں پہ جو میگا پمپنگ اسٹیشنز ہوں وہ چائنا بھیجیں آئل. کوٹا ہو, جس طرح فریٹ ٹرینز چلتی ہیں, وہ فریٹ ٹرینز بھی چلائیں بائی دا وے, فریٹ ٹرینز چلتی ہیں, اس طرح پائپ لائنز ہوں کہ جی یہ ایک ہفتہ جو ہے وہ ایران کا آئل چائنا جائے گا, اس کے بعد سینٹرل ایشیا کا آئل چائنا جائے گا. پورے کوٹاز. لک ایٹ دا ریونیو پوٹینشیل. دبئی, بلوچستان کو اسٹیبلائز بھی کر سکتے ہیں, کافی آپ کے پاس امپلائمنٹ بھی آئے گی وہاں سے, ایگزیکٹلی اپرچونٹیز ہوں گی. ایگزیکٹلی. آپ نے جو یہ بات کی بلوچستان اسٹیبلائزیشن, وہ ہمارا بلکہ اگلا پوائنٹ بھی ہے. جی پلیز. بلوچستان کی اسٹیبلائزیشن, اکانومی کو بوسٹ کرنا, اس کے بعد گوادر کو ایز اے ٹریڈنگ ہب بنانا, اور جنرلی بلوچستان کے اندر اکنامک اپلفٹمنٹ لے کے آنا کا ایک بہت آسان حل یہ ہے کہ ہم اپنا کیپٹل
بلوچستان میں شفٹ کر دیں, چاہے وہ کوئٹہ میں کریں, چاہے وہ گوادر میں کریں, یا کسی اور جگہ پہ کریں. ہم اپنا فوراً کیپٹل شفٹ کریں اور اسلام آباد کو ایجوکیشن سٹی ڈکلیئر کر دیں. رائٹ, بلوچستان میں کیپٹل شفٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, جب آپ کی پوری حکومتی انفراسٹرکچر وہاں جا کے بیٹھے گا, وہاں پہ آپ کا انفراسٹرکچر بلڈ ہوگا, وہاں پہ آپ کی جاب مارکیٹ کریٹ ہوگی, وہاں پہ ایک سیکیورٹی کی ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوگی کہ کیپٹل ہے اسلام آباد کا, تو خود بخود بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ ڈیفیوز ہوں گے. پلس فورن پاورز کو یہ امپریشن دینا کہ جی وی کین سیپریٹ بلوچستان اور اٹ ول بی کلڈ فار ایور, کیونکہ کیپٹل کو تو ہر ملک پورا زور لگا کے ڈیفینڈ کرتا ہے. تو یہ ایک سمبولک موو ہوگی پولیٹیکلی بھی, لیکن خصوصاً ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ اکانومی کی, تو اکنامکلی بھی فار دا گڈ آف بلوچستان اینڈ دا بلوچی پاپولیشن, تو ان کی جاب مارکیٹ کریٹ ہوگی اور ان کو کانفیڈنس آئے گا. کیا اسٹیٹ آف پاکستان نے ہمارے صوبے کے اندر اپنا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا. آپ سوچیں گے ان کی جو لیول آف اونرشپ ہے, ان کی جو نیشنلزم ہے, وہ کتنی زیادہ بڑھ جائے گی. تو یہ ہماری ریکمنڈیشن. ابھی تو آپ جو ہے وہ ایک وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, ڈرائنگ روم میجرز لے رہے ہوتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بلوچستان کا لگا دیا یا کسی ادارے کا ہیڈ بلوچستان کا لگا دیا, تو اس طرح سے تو عوام کو تو مطلب یہ کوئی ریئل ٹائم تو سولوشن نہیں ہے نا. جی بالکل, یہ تو کانکریٹ سٹیپس ہیں اور لینے چاہیے, یہ بولڈ سٹیپس لینے چاہیے. اس میں کیا حرج ہے؟ 10 سال آپ کیپٹل ادھر رکھیں, اس کے بعد آپ گلگت بلتستان شفٹ کر دیں اپنا کیپٹل. کیونکہ اسلام آباد آلریڈی آپ دیکھتے ہیں نا کہ اسلام آباد اتنا ایکسپینڈ ہو گیا جی کہ اب بینگ اے کیپٹل, یہاں پہ جو لوکل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے لیے بھی اس کو چلانا آسان نہیں رہا. بالکل, یہاں پہ اپنے پرابلمس بہت زیادہ ہیں کہ کیپٹل کے ساتھ ساتھ اب اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول کرنا. بالکل. پلس یہ کہ یہ ایک ہب بن گیا ہے کے پی کے, اور یہاں سے جو پنجاب کا کافی سارا ایریا ہے, مری ہے, کشمیر ہے, تو وہ سارا جو زور ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہی جی ہوتا ہے. تو یہ آپ کی جو سجیشن ہے اس حوالے سے بہت اچھی ہے جی. اور کہ اگر اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کی جو ایک بڑی اسٹرینتھ آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ یہ خوبصورت شہر ہے, رائٹ, پہاڑ ہیں, موسم ہے اور ایک ہب ہے. تو اس کی سب سے اچھی یوٹیلائزیشن جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کہ اس کو ایک ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سٹی بنائیں. اسٹوڈنٹ یہاں ہیں, خوبصورت منظر ہیں, پہاڑ ہیں, ایک پیسفل انوائرمنٹ ہے, وہاں کی پڑھائی کریں, ریسرچ کریں اور اپنے ملک کے لیے سوچو بچار کریں کہ اس ملک کو ہم نے کیسے آگے لے کے جانا. یہاں سے آپ انٹلیکچوئل مائنڈ کریٹ کریں, یہاں سے آپ اپنے ملک, ایک تو دیکھیں ہب ہے, کے پی کے ہے, پنجاب ہے, کشمیر ہے, یہ سارا کنیکٹ ہوتا ہے. رائٹ, اس کے بعد ٹھیک ہے چلیں سندھ, بلوچستان میں فیڈرل کیپٹل جائے گا, وہاں تو ویسے ہی انفراسٹرکچر آئے گا. اسلام آباد کی جو پروپوزل ہے ہماری, اب ہم اس پہ آتے ہیں. جی جی, آپ کا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ, پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈینشیل سیکریٹریٹ اینڈ دا ہاؤس, پارلیمنٹ, اسمبلی, لاجز, کنونشن سینٹر, they should all be converted into world ranking top class universities. انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے. دیکھیں جو چیز امپورٹنٹ ہے قوم کے لیے اس کو عزت دیں, بالکل. ایجوکیشن از دا کی, اور اس کا سب سے اچھا طریقہ آپ کہیں کہ ہم اپنے سارے بادشاہت کے جو نخرے ہیں وہ اٹھا کے ایجوکیشن پہ لگا دیں. بالکل, اس سے زیادہ کمٹمنٹ کسی پارٹی کی یا کسی لیڈرشپ کی ہو سکتی ہے؟ عوام کھڑی ہو جائے گی آپ کے پیچھے کہ یار یہی لوگ ہیں ہمارے لیے جو کچھ سوچ رہے ہیں. تو یہ کرنے والے کام ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ تو ساری شہانہ, دیکھیں انگلینڈ کا وزیر اعظم جو ہے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے فلیٹ میں رہتا ہے, 2 فلیٹ جوڑ کے بنایا ہوا ہے. پوری برطانیہ کی حکومت چل رہی ہے وہاں پہ. ٹھیک, تو یہ سب کیا جا سکتا ہے, سوچ کی بات ہے. اور باقی جو منسٹرز ہیں, ایک تو منسٹریل سیٹ اپ جو ہم نے پہلے پروپوز کیا آسٹیرٹی میجرز میں, کہ ایک تو ان کو ویسے ہی شرنک کرے, ٹھیک ہے نا, اپنی بیس کو کم کریں, اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں, جا کے گھر کرائے پہ لیں اور دیں. اس سے آپ کے لوگوں کو بھی فائدہ ہے کہ لوگوں کے گھر کرائے پہ چڑھیں گے, رائٹ, ان کو بھی فائدہ ہوگا, اور آپ یہ بادشاہت کے کلچر کو ختم کریں. تو اسلام آباد کو آپ ایجوکیشن سٹی بنائیں اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز اور بیسٹ ورلڈ کلاس یونیورسٹیز کو یہاں پہ لائیں, یہ ان کو ڈیزگنیٹ کریں. اس کے بعد آپ کے جو پروونسز میں چیف منسٹر ہاؤسز ہیں, گورنر ہاؤسز ہیں, ان کو بھی آپ یونیورسٹیز میں کنورٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اسد بھائی بہت ضروری ہے کہ ٹیکنیکل کالجز بنائیں. اچھا, وائڈ اسکیل ٹیکنیکل کالجز بنانے چاہیے ود 5 ایئر پروگرام کے 5 سال میں ہم اپنی ایک یوتھ کی ایسی بیس بنائیں جو کہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو. ٹیکنیشینز ہوں گے, ٹیکنیشینز ہوں.
اور ٹیکنیکل کالجز تو ہماری لائف لائن ہونی چاہتی ہے. ہم ہر بچے کو تو پی ایچ ڈی نہیں کرانے جا رہے, اٹس ناٹ پاسبل. تو بچوں کو جو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بیسٹ ایجوکیشن فیسلٹیز ہوں, اور جو کم پڑھ کے یا تھوڑا بیس لائن اچیو کر کے تو پھر کوئی ہنر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کمانا چاہتے ہیں, وچ از آلسو اے ویری گڈ آئیڈیا. تو ان کے لیے ٹیکنیکل کالجز ہوں, اس سے وہ خود کمائیں, اپنی فیملی کے لیے کمائیں, ایکسپورٹ ہوں, پاکستان کے لیے کمائیں. تو ٹیکنیکل کالجز. پھر اس کے بعد ہمیں امیڈیٹلی 5000 اسٹوڈنٹس کو ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈیز اینڈ ماسٹرز کی ڈگریز کے لیے باہر بھیج دینا چاہیے. آپ ایک کرائٹیریا رکھیں, سلیکشن کرائٹیریا. آپ ایریا آف اسپیشلٹی کو ڈیزگنیٹ کریں جو کہ پاکستان کے لیے کرٹیکل ہے فار دا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف پاکستان. اور اس کے بعد ایٹ لیسٹ 5000 اسٹوڈنٹس کو آپ 100% اسکالرشپ دیں کہ آپ ایڈمیشن لیں اور آپ انرول ہوں اور آپ فنڈنگ آپ کو اسٹیٹ آف پاکستان کرے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو کرٹیکل ایریاز ہیں اس میں جو بیسٹ پرفارمنس ہے ان کو گارنٹی کریں کہ گریڈ 21 کی جابز آپ کو ایشور کی جاتی ہیں. آپ اپنی پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹریٹ کر کے آئیں, اگر آپ ماسٹرز کر کے آتے ہیں تو آپ کو گریڈ 18, 19, 20 ماسٹرز کر کے آتے ہیں, خاص ایریاز میں کرتے ہیں تو 20, 21 سینئر جابز گارنٹی کریں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اکوموڈیشن, ان کا سیلری پیکج, ان کو پہلے دن ہی پتا ہوگا کہ میں یہ پروگرام کروں گا, اس میں کامیابی حاصل کروں گا اور میرا فیوچر پاکستان میں سیکیور ہے. پھر دیکھیں کہ دے ول ناٹ اسکپ, دے ول کم بیک. جو ہمارے انٹیلیجنٹ مائنڈز ہیں دے شوڈ ریمین ہیئر. تو یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا, یہ ریورس ہوگا, اور یہ ہوگا ریورس کیونکہ یہ چائنا میں بھی ہوا ہے. وی شوڈ اسٹڈی دیٹ ماڈل. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایف ڈی آئی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹورڈز دا اینڈ ایک اور آؤٹ آف دا باکس, ٹوٹلی آؤٹ آف دا باکس سولوشن میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیں ملٹری بیس کھولنی چاہیے سعودی عربیہ میں. اچھا, ہاں جی. اور ہمیں سعودیہ کے ساتھ ایک ٹوٹل سیکیورٹی پیکٹ سائن کرنا چاہیے کہ آپ کی سالمیت ہماری سالمیت. ہم یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی پولیٹیکل اپلیکیشن جو بھی ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, ہم کبھی اور کریں گے. لیکن اس پیکٹ سے سعودی عربیہ شوڈ بی ایشورڈ آف 2 things کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں ود ایران آن بورڈ. کریکٹ, رائٹ, تاکہ یہ جو ریجن ہے اس کے اندر ایک دم ڈیفیوز ہو جائے یہ جو سچویشن بلڈ ہوئی ہوئی ہے. اور امریکہ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, اور فائدہ امریکہ کو افغانستان سے بھی نکالیں, اس ریجن سے بھی نکالیں. رائٹ, دے آر دا ٹربل میکرز. آپ ادھر پیس پیکٹ سائن کریں یا آپ سیکورٹی پیکٹ سائن کریں, اپنا ملٹری بیس کھولیں اور ان کو گارنٹی کریں کہ جی آپ کی ساورنٹی پاکستان کی ساورنٹی, اور جس کیپیبلٹی کے ساتھ ہماری اس پر ملٹری پوزیشن ہے ہم یہ ایشور بھی کر سکتے ہیں. اور اس ریجن میں ایشور کریں کہ دا اینیمیز آر ناٹ سعودیہ اینڈ ایران. کریکٹ, یہ ڈیفیوز کریں. ایران کو بھی 1 Belt 1 Road کے انیشیٹو پہ لائیں. اس پورے پروجیکٹ کے پیچھے چائنا آپ کی پوری بیکنگ پہ ہوگا. مڈل ایسٹ کو بھی 1 Belt 1 Road پہ لائیں. سعودیہ کو ایشورنس دیں. سعودیہ کا بہت بڑا ملٹری اینڈ ڈیفینس بجٹ ہے, رائٹ, جو وہ پیسے ضائع کر رہے ہیں اپنا ہارڈ ویئر اور اپنے اکوپمنٹ خریدنے میں. ابھی $200 بلین کا انہوں نے امریکہ کے ساتھ کانٹریکٹ ڈیفینس کا سائن کیا ہے صرف ہارڈ ویئر خریدنے میں. اس کو چلائے گا کون, وہ ایک الگ بات ہے, وہ بھی شاید ہم ہی چلائیں گے. تو ناؤ از دا ٹائم کہ اپنی بیس کھولیں. بیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی فوج بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ, رائٹ, اور پیس پیکٹ سائن کریں. ایران کو آن بورڈ رکھیں, ایران کو بھی اپنے ساتھ ٹریڈنگ پارٹنر بنائیں, اور سعودیہ کو بھی اس کے 1 Belt 1 Road پہ رکھیں. چائنا ول سپورٹ یو ان دس انیشیٹو. پھر افغانستان, پھر سینٹرل ایشیا, اور سعودیہ ول سی کہ جی میری اکانومی کی ٹریڈنگ مارکیٹس کھل رہی ہیں, یو نو. سو اینڈ پاکستان از دا گیٹ وے. سو پاکستان کے پاس یہ اسٹریٹجک لیوریج بھی ہے. تو ہم بنائیں, اور اس کے ساتھ جو اس میں ہمیں اکنامک فائدہ کیا ہے, ہم سعودیہ کے ساتھ یہ پیکٹ کریں کہ جی 50% آف ڈیفینس بجٹ آف پاکستان وہ سعودیہ فٹ کرے گا. یعنی کہ آپ کو اپنی بہت بڑی بڑی فوجیں اور $200 بلین کی یہ جو ڈیفینس اکانومی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ پاکستان کا 50% ڈیفینس بجٹ کو فٹ کریں اینڈ وی ول گیو یو 100% سیکورٹی. یہ ایک تجویز ہے. ٹورڈز دا اینڈ اسد بھائی, بفور وی کنکلوڈ, بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو اسلامک اکانومی میں کنورٹ کریں. اپنا اکنامک سسٹم اور اپنا فائنینشیل سسٹم اس کو اسلامک سسٹم پہ لے کے آئیں.
بینکنگ کو ختم کریں, یہ سود اور ربا کو ختم کریں, اللہ کے ساتھ جو جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے اس کو سیز فائر کریں, اللہ کی حکمرانی کو مانیں اور اپنی اکانومی کو پھر سیدھے راستے, یہ ہم کر لیں گے تو ہماری اکانومی سیدھے راستے پہ انشاءاللہ. تو یہ ہماری تجاویز تھیں. پھر وہی بات ہے کہ مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی حکومت اور لیڈرشپ کو کچھ ڈائریکشن دیں. ڈیفینیٹلی اس میں فلاز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ویکنیسز بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں, یہ ہم کچھ لوگوں نے بیٹھ کے یہ سوچا اور خلوص نیت سے سوچا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں اور ٹریپ میں پھنسنے کی جگہ اور نیو ورلڈ آرڈر کے ٹریپ سے نکلنے کے لیے ہم کوئی اور سمت اختیار کریں, تو یہ اس کی طرف ڈائریکشن ہے. اس میں ضرور ویکنیسز ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ایک ہمبل ایفرٹ ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو صحیح سمت میں لے کے جائیں. اس کنکلوژن کے ساتھ بس میں یہی ذکر کروں گا کہ ہم نے جو اپنی پچھلی سیریز میں جس بک کے بارے میں بات کی, کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین, جان پرکنز کی جو کتاب ہے, وہ بہت ریلیونٹ ہے. یہ جو سارا منظر نامہ اس وقت ہماری اکانومی اور ہمارا ملک اور ہماری ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل سیٹ اپ میں جو بلڈ ہوا ہے, تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری قوم کے سامنے اس بک کے اندر جو بھی آپ کہہ لیں کہ طریقہ واردات ایکسپلین کی ہوئی ہے وہ بھی ہم سامنے رکھیں, تاکہ ایک شعور بلڈ ہو کہ یہ جو ڈھکا چھپے طریقے سے جو واردات ہمارے اوپر ہوتی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے, اس کو ایکسپوز کیا جائے. کریکٹ. تو وہی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں جو ہمارا پلان ہے کہ کنفیشن آف اکنامک ہٹ مین جو کتاب ہے اس کو ہم ڈیکوڈ کریں گے اور اس کو ہم اس کا پورا انالیسس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پھر اس انالیسس کو پاکستان کی انوائرمنٹ کے اوپر فٹ کریں اور پھر یہ جو ماحول ہے اس کو ہم ایکسپوز کر سکیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی اگلی کاوش ہماری. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یہ جو تجاویز دی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کنسیڈر کیا جائے گا. اور ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا, آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ چکی ہیں اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کے سامنے میں یہ فیلنگز رکھنا چاہوں گا کہ قومیں جب کرائسس میں آ جاتی ہیں تو اس کرائسس سے نکلنے کے لیے ان کو کسی جھوٹے یا سچے بت کو تراشنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بعد وہ قوم اس کو پوج کر اس کی عبادت کر کر بہت آگے نکلنے کی کوشش بھی کرتی ہے اور کامیاب بھی ہو جاتی ہے. تو ہم تو ایک سچے خدا کے پیروکار ہیں, اس کے ماننے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں اور یہ ملک بھی ہم نے اسلام کے نام پہ لیا ہے. تو آخر کب تک ہم اللہ سے یہ جنگ جاری رکھیں گے؟ تو آج ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اصل کے اوپر واپس لوٹیں, ہم ریئلائز کریں کہ اصل روٹ کاز کیا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آنے والی نسلیں یہ گواہی دے سکیں کہ ہم سے پہلے جو ہمارے بڑے گزرے ہیں وہ ذمہ دار لوگ تھے, انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز ان کو پورا کیا. اور ہم آپ سے آخر میں پھر یہ گزارش کریں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے آپ اس آواز کو عام کریں کہ پاکستان شوڈ سے نو ٹو آئی ایم ایف, اور یہ ہمارا پیغام ہونا چاہیے. اور اس میں ہم اس شعر کے ساتھ اپنی اس ایپیسوڈ کا اختتام کریں گے کہ مغرب کی غلامی سے جو بیزار نہیں ہے وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ. مجھے اور کیوان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.